آئیے اور سنیے، دیکھیے پیغمبر کیا کہہ رہے ہیں۔ پیغمبر کے پاس کوئی بات ہے، ان کا جواب کیا ہے؟ جو باتیں پیغمبر کر رہے ہیں آپ ان پہ غور تو کریں۔ کیا جواب دینا چاہیے آپ کو پیغمبر کی دعوت کا؟ یہ جواب دینا چاہیے کہ ہمارے آباء و اجداد جو کرتے تھے ہم نے وہی کرنا ہے۔ آیا یہ ایک عقل مند کی دلیل ہو سکتی ہے؟ اب فرماتے ان کا جواب کیا ہے؟ یہ لوگ پیغمبر کو کیا جواب دیتے ہیں؟ اس بات کا پیغمبر جب دعوت دے رہے ہیں کیا جواب دیتے ہیں یہ اپنے نبی کو؟ بجائے اس کے کہ آئیں، بجائے اس کے کہ غور و فکر کریں، بجائے اس کے کہ سمجھنے کی کوشش کریں اور اپنے راستے کا انتخاب کریں، قالو کہتے ہیں حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا، جس راہ و رسم پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے وہی ہمارے لیے کافی ہے۔ حسبنا وہی کافی ہے، ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے، ہمیں تمہاری باتیں نہیں سننی ہے۔ یہ ان کے لیے بھی ہے جنہوں نے پیغمبر اسلام کو دیکھا، کسی نبی کو دیکھا ان کے زمانے میں تھے، اور یہ ان کے لیے بھی ہے جنہوں نے بغیر علم کے دین سیکھا ہے۔ یہ آپ یاد رکھیے، بنیاد بنتی ہے یہ چیز۔ اگر آج جو آپ اسلام میں اتنے فرقے دیکھ رہے ہیں، اتنے اختلافات دیکھ رہے ہیں، اور آپ اکثریت عوام کو دیکھیں تو ان کا ایمان کیا ہے؟ تقلیدی ہے، سنتے ہیں، سوال بھی نہیں کرتے۔ ان کو یہ توجہ بھی نہیں ہے اس طرف کہ یہ جو میرے ذہن میں نے چیزیں بنائی ہیں، آیا ایک دفعہ میں نے دیکھا ہے اللہ کی کتاب بھی ان کی تائید کرتی ہے؟ نہیں، اللہ پر اعتماد نہیں کرتے، اللہ کی کتاب پر۔ جو سنا ہے اپنے اپنے مسلک کے، اپنے اپنے فرقے کے لوگوں سے، وہی انہوں نے اعتقاد بنایا ہوا ہے۔ یہ ان کی حالت ملتی جلتی ہے ان لوگوں سے جو پیغمبر کی بات نہیں سنتے تھے۔ اگر یہ روش صحیح ہو تو اپنی اصلاح کا راستہ بند ہو جاتا ہے اس کے لیے کہ جو غلط طرف چل رہا ہے اور سمجھتا ہے کہ میں صحیح طرف چل رہا ہوں۔ کب وہ صحیح ہوگا؟ اور ظاہر ہے، توجہ فرمائیں، ہر کوئی سمجھتا ہے میں ہی صحیح ہوں۔ یہ جو مشہور ہے کہ مثلا حدیث کے 73 فرقے ہوں گے میری امت کے اور ان میں سے ایک جنتی ہے باقی جہنمی ہے۔ آپ مسلمانوں کے جس فرقے سے بھی سوال کریں، ان کی عوام سے جا کے سوال کریں، کیا کہیں گے؟ وہ فرقہ ہم ہیں جو جنت میں جائیں گے، باقی سارے جہنمی۔ تو پوچھا جائے کہ یہ جو آپ کے اعتقادات ہیں آپ نے کس طرح حاصل کیے؟ تو وہ سنی سنائی، زیادہ تر غالب اکثریت لوگوں کی کون سی ہے کہ جو سنی سنائی پہ چل رہی ہے۔ اپنے ہی مسلک کے مثلا علماء کو وہ کہتے ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، جو دوسرا کہتا ہے اس پر غور کرنے کی کوشش بھی نہیں کرتے۔ کس کی بات قرآن سے زیادہ قریب ہے؟ پھر اگر کبھی قرآن پڑھ لیا تو پھر جائیں گے کہیں گے قرآن میں تو یہ لکھا ہے، اور مثلا یہ جو بات آپ سے سنی ہے یا جو بات ہمارے درمیان مشہور ہے یہ اس سے ملتی جلتی نہیں لگ رہی، تو وہ آگے سے کوئی تعویل بنا کے ایسی پیش کرے گا اور ایسی دھونس دے گا کہ خبردار تم قرآن کو نہیں سمجھ سکتے۔ یہ وہ اس کی عقل کو دبانے کی کوشش کرے گا، اور یہ بھی ڈر جائے گا خدا نہ خواستہ میں کہیں غور و فکر کر کے گمراہ نہ ہو جاؤں۔ وہ روش کے جو مومنوں کی نشانی، حقیقی مومنوں کی نشانی قرآن بتا رہا ہے، اس روش پر چلنے کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے؟ تمہاری کیا اوقات ہے تم یہ کر سکو، تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ اور وہ بیچارہ بھی ڈر کے بیٹھ جاتا ہے اور اس کے بعد سوچنے سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا۔ اکثریت عوام کی یہ حالت ہے، اور بہت سارے لوگ اپنی عوام کو اسی پر قائل کیے رکھتے ہیں۔ لہذا اکثریت کا ایمان یہی ایمان، سنا سنایا ایمان۔ قرآن اس کو اہمیت نہیں دیتا، بلکہ یہ تو ان کی روش بتائی ہے قرآن نے جو انبیاء کے سامنے اٹھ کے کھڑے ہو گئے تھے، کہتے تھے ہم نے تو اپنے، یہودی کہتے تھے ہم نے تو اپنے احبار سے، یہودی علماء کو احبار کہتے ہیں، ان سے ہم نے یہی سنا ہے، ہم آپ کی بات نہیں مانیں۔
مسیح کہتے تھے ہم نے اپنے رہبان سے یہی سنا ہے، ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے۔ اس جواب پر اللہ نے کیا فرمایا قرآن میں؟ انہوں نے اپنے علماء کو اپنا رب بنا لیا، رب کا درجہ دے دیا، ان کی باتوں کو بس انہی کی باتوں کو مانتے ہیں، اپنی عقلوں کو استعمال نہیں کرتے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ باتیں مثلا کچھ عجیب لگ رہی ہو، لیکن یاد رکھیے، قرآن مجید پڑھیے، ان آیات میں غور کیجئے اور اپنا تجزیہ و تحلیل کیجئے، اپنی سابقہ روش دین کے بارے میں دیکھیے کہ کس طرح سے آپ نے دین اپنا اور اعتقادات حاصل کیے۔ یاد رکھیے